وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ بیت المقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے۔ اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب ہے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے دوسرے آسمان پر۔ سوال ہے، جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم۔ سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ اپنے والد آزر کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ 11 حصے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ یمن کے حکمران ابرہہ نے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ سوال ہے، روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟ نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے جنگ یرموک، ابو عبیدہ ابن الجراح۔ سوال ہے، سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کو۔ سوال ہے، شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ عراق کی لینگویج کیا ہے؟ عربی۔ سوال ہے، عرب میں اسلام سے قبل کتنے مذاہب رائج تھے؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے 13۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے چھپ کر نماز پڑھنے کے بجائے مسجد حرم میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ سوال ہے، کہ صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ منات اور عزا کو۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ سوال ہے، کون سے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔
सवाल है, मदाइन की फतह के मौके पर दरिया की तुगयानी के बावजूद मुसलमानों ने उसमें घोड़े डाल दिए और बातें करते हुए दरिया अबूर कर गए। मुसलमानों का कमांडर कौन था? जवाब है हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास। सवाल है, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मर्दम शुमारी किसने करवाई? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। बताएं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? बनु उमैया से ही ताल्लुक रखते थे। मक्की सूरतों की बुनियादी खसूसियत क्या है? मक्की सूरतें मुख्तसर और अकायद के बारे में है। वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? शहद। सवाल है, वो कौन सी सब्जी है जिसको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बर्तन में तलाश करके खाया करते थे? जवाब है, वो सब्जी यकतीन यानी कद्दू है। सवाल है, अजान का तरीका किसकी राय से तय पाया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय से। सवाल है, अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किस जानिब की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था? जवाब है बाईं जानिब की। सवाल है, एक दिन में 50,000 मरीज किस नबी के पास जमा हो जाते थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। जब मौत आती है तो 5 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, वो कौन सी हैं? तबीब बेवकूफ बन जाता है, दवा नफा पहुंचाने में अपना असर खो देती है, रोगने बादाम खुश्की पैदा कर देता है, हरड़ से कब्ज हो जाती है, शिफा के सारे असबाब मौत के सबब बन जाते हैं। वल्लाहु आलम। सवाल है, जंगे जमल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से 1000 मुजाहिदीन शहीद हुए। ये बताएं हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से कितने मुजाहिदीन शहीद हुए? जवाब है 9000। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? उबैदुल्ला बिन उमर का मुकदमा, हरमजान का कत्ल। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर मारा गया था। बताएं इस वक्त आप अलैहिस्सलाम किस अमल में लगे हुए थे? नमाज पढ़ रहे थे। सवाल है, हीरा किस खलीफा राशिद के अहद में फतह हुआ? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, 7 दिन रात मतवातिर बाद 12वां और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को।
سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کون سا فرشتہ جو قرآن کا حافظ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ سوال ہے مدینہ میں سب سے پہلے کس فرد نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا وقت بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے، یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ سوال ہے جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟
यशु और यसू। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो का आपस में क्या ताल्लुक था? जवाब है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके गुलाम थे। 10 बरस तक खिदमत का शरफ रहा। रोजाना कितने कप चाय पीने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है? माहिरीन के मुताबिक काली चाय के 3 कप। साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? 21 जून। अब्दुल्ला बिन सबा कौन था? यमन का एक साजिशी यहूदी जिसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ खुफिया तहरीक चलाई। जवाब है, ऐन दोपहर के वक्त अरब की गर्म रेत पर लिटाकर कुरैश किसके सीने पर पत्थर रख देते थे? जवाब है, हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस चीज की ज्यादती इंसान को गमों और परेशानियों में मुब्तला कर देती है? इंसान गुनाह करने के सबब हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है और मुसीबतों गमों से दो चार रहता है। किस तरीके से दुआ मांगने से यकीनन औलाद मिलती है? रोजाना फजर, असर और इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर ही ये दुआ पढ़नी है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार, तू अता फरमा अपनी जानिब से नेक औलाद, तू ही दुआ सुनने वाला है। इस दुआ के तर्जुमे को जहन में रखते हुए अल्लाह पाक से दुआ की जाए, बेशक दुआ को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? पहले कलमे के पढ़ने से। क्या मैयत को कब्र से निकालना जायज है? मैयत को दफन करने के बाद उसे किसी ज़रूरत की वजह से निकाला जा सकता है, अगरचे कुछ अहले इल्म का ख्याल है कि अगर मैयत को गुस्ल या जनाजा के बगैर दफन किया गया हो तो उसे गुस्ल देने और जनाजा पढ़ने के लिए कब्र से निकाला जा सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हजरात की तरदीद करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन असबाब के अलावा भी अगर कोई हंगामी ज़रूरत हो तो मैयत को कब्र से निकालने में हर्ज नहीं। सवाल है, मिस्र का पहला फिरौन कौन था? जवाब है, अलवान बिन सान। वाक़या मिराज से क्या मुराद है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस, जन्नत व दोज़ख और आसमानों का सफ़र।